دوسرے شخص پر تنقید کرنے سے پہلے آپ اپنی غلطیوں کے بارے میں بات کریں۔ کسی سے اس کے بارے میں بات کریں اور وہ گھنٹوں تک آپ کو سنے گا۔ سوچ کو بدلنے والا انسان ہے، اعتماد سے بول سکتا ہے۔ برے وقت میں ساتھ دینے والا شخص اس سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتا ہے۔ آپ جڑ کو تبدیل کیے بغیر نہیں بدل سکتے۔ گرنے کے ڈر سے اگر بچے کو کھڑا نہ کریں گے تو وہ چلنا کیسے سیکھے گا؟ سخت بات کو نظر انداز کر دینا ہی بہترین دلیل ہوا کرتی ہے۔ اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں سے جوڑیں، اپنے ماضی سے نہیں۔ لوگوں کی باتوں پر کم توجہ دیں، بس صرف دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہر درد تقاضا کرتا ہے کہ اسے محسوس کیا جائے۔ مذاق اور غصے کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی اندر سے کتنا سنجیدہ ہے۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ اختلاف ہی ہر چیز کا باپ ہے، جہاں خیالات کا ٹکراؤ نہ ہو وہاں کوئی بھی نئی چیز تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔ ایک اچھا استاد اپنے شاگرد کو جواب دینا نہیں، سوال کرنا سکھاتا ہے۔ سوال کرنا ہی اصل علم ہے۔ دو آدمی جیل کی سلاخوں سے باہر نکلے، ایک نے کیچڑ دیکھا اور دوسرے نے ستارے دیکھے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اچھا بولنا سیکھو۔ اگر آپ نے غلطی ہی کرنی ہے تو کوشش کریں ہر بار ایک نئی غلطی ہو۔ زندگی غمگین لفافے میں لپٹا ایک سنجیدہ اور اداس خط ہے۔ بعض اوقات افسوس کافی نہیں ہوتا جب نقصان پہلے ہی ہو چکا ہو۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ نرم لہجہ ہمیشہ غصے اور طاقت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ صحیح وقت ان لوگوں کے انتظار میں ہوتا ہے جو برے وقت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھیر لیں جو آپ سے بھی زیادہ باصلاحیت اور قابل ہوں۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ محبت میں مبتلا شخص کو اگر جنگ میں بھیج دیا جائے تو وہ دشمن کو مارنے کے بجائے اسے پھول پیش کرے گا۔ کنجوس انسان بھوک سے مرتا ہے اور اس کے بچے بدہضمی سے مرتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھنے کی نیت سے نہیں سنتے، وہ جواب دینے کے ارادے سے سنتے ہیں۔ مصروف رہنا صحت کے لیے بہترین دوا ہے۔
اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو پھر وہاں پڑے پریشان ہونے کے بجائے کچھ کریں۔ کامیاب آدمی اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دوبارہ دوسرے طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ انسان عقل مند اور انسان دوست پیدا ہوتے ہیں، مگر معاشرے کی جانب سے دی گئی تعلیم و تربیت انہیں انسان کا دشمن بنا دیتی ہے۔ خوف آپ کے دماغ کے سوا اور کہیں موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کام کو کرنے سے پہلے تمہارے ذہن میں ناکامی کا شک پیدا ہو جائے تو وہ کام نہ کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ذاتی رویوں اور طرز عمل پر توجہ دینی ہوگی۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ دریا پار کرنے سے پہلے مگرمچھ کو کبھی بھی مت بتاؤ کہ وہ بدصورت ہے۔ عورت کے آنسو اور مسکراہٹ پر کبھی بھی یقین مت کرو۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو غلط ہے، اسے فوراً قبول کر لیں۔ اس سے دوسرا شخص آپ کی زیادہ عزت کرے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شکایت کرنے کے بجائے ان چیزوں کا شکریہ ادا کرو جو آپ کے پاس ہے۔ خوف اور ڈر صرف انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ خوف اور ڈر کا کوئی وجود نہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کی تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے ہم بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اور خوشی یہ ہے کہ آپ نے حاصل کیا کیا ہے۔ جب آپ کا کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا تب آپ اپنے وقت کو سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو تنہا کر لو اس سے پہلے کہ تم برباد ہو جاؤ۔ دوست بنانے کا ایک یقینی طریقہ یہ ہے کہ اس کی رائے پر غور کیا جائے تاکہ اسے اپنی اہمیت کے بارے میں پتہ چل سکے۔ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ نے اپنے ساتھ کامیابی کی قیمت ادا نہیں کی۔ خوشی کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہوتی، بلکہ خوشی آپ کو اپنے عمل سے ملتی ہے۔ 1 گھنٹے کی منصوبہ بندی آپ کے 10 گھنٹے کام کرنے کو بچاتی ہے۔ میں اپنے حالات کی پیداوار نہیں ہوں، میں اپنے فیصلوں کی پیداوار ہوں۔ ہمیشہ صحیح کرو چاہے دنیا ختم ہو جائے۔ اپنے اصولوں سے ایسا سلوک کرو کہ دنیا کے لیے قانون بن جائے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی تبدیل کی جا سکتی ہے اگر اس سے کوئی اہمیت دے۔ ہماری تھکاوٹ کی وجہ کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ ہماری پریشانی اور ڈپریشن ہوا کرتی ہے۔ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے بھی ممکن کر دکھائی ہیں جن کو زندگی میں کامیابی کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ خوشی کا انحصار آپ کی بیرونی حالات اور واقعات پر نہیں، بلکہ خوشی کا انحصار آپ کی اپنی سوچ پر منحصر ہے۔
انسان کو اس کی برائیوں کے ساتھ قبول کرنے والا یہ سچی دوستی کا حقدار ہوتا ہے۔ خوبیوں سے تو دشمن بھی متاثر ہوتے ہیں۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں گزر جاتی ہیں۔ کبھی بھی کسی آدمی سے مت پوچھیں کہ اس کے لیے کیا اہم ہے۔ دیکھو وہ کیسے اپنا وقت گزارتا ہے۔ جس منزل کی تجھے تلاش ہے ہو سکتا ہے وہ منزل تیرا گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی ہو۔ آپ حملہ کرنے والے دشمنوں سے مت ڈرو، آپ چاپلوسی کرنے والے دوستوں سے ڈرو۔ آپ انسان کے ہاتھ خرید سکتے ہیں لیکن اس کا دل نہیں خرید سکتے۔ اس کا دل ہی وہی ہے جہاں اس کا جوش ہے، جہاں اس کی وفاداری ہے۔ اپنی ناکامی سے ہی کامیابی کا راستہ بنا لو، کیونکہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے۔ دوسروں کی تنقید سے کبھی بھی نہ گھبرایا کرو، کیونکہ تنقید کرنے والا دراصل آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش فکر رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ سست، کاہل اور بددیانت انسان پر اچھا وقت کبھی نہیں آتا۔ عورت اپنے چہرے پر جو لباس پہنتی ہے وہ اس کی پیٹھ پر پہننے والے کپڑے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم محض لوگوں کو متاثر کرنے اور لوگوں کو اپنی دلچسپی دلانے کی کوشش کریں گے تو ہم کبھی بھی سچے اور مخلص دوست پیدا نہیں کر سکتے۔ زندگی میں انسان سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جس غلطی کا نقصان سب سے زیادہ اٹھانا پڑتا ہے وہ ہے انسانوں کو پہچاننے کی غلطی۔ شعور کا تعین آخر کار حالات طے کرتے ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، صرف ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ فرق بس اتنا ہوتا ہے آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے زیادہ دلچسپ ان کو کوئی اور مل جاتا ہے۔ اپنے وقت سے نہیں، اپنے دماغ سے کمائیں۔ ایک کامیاب انسان لوگوں کی گھٹیا اور فضول بحث سے بچنے کے لیے دو طریقے استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے مسکرا کر نظر انداز کرنا۔ نمبر 2، دوسرا خاموش رہنا۔ جب آپ کسی کی فضول گفتگو پر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ خود بھی شرمندہ ہونے لگتا ہے۔